بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ مائدہ میں ہی ہم لوگ ہیں اور آیت نمبر 26 سے ہم چل رہے ہیں. آج فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اور اے رسول علیہ السلام تلاوت کیجئے ان پر ان کے لیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. دیکھیے اب کتنی اہم بات کہی گئی ہے. فرمایا کہ تلاوت کیجئے ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ خبر حق کے ساتھ. حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل. قاعدہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے. حوا کو نسل انسانی بڑھنی تھی. ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک ہی پیٹ میں بیٹا اور بیٹی. تو اب نسل آدمی کے بڑھنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا ان کو کہ بہن سے تو نہیں کر سکتے، لہذا جو مخالف بہن ہے دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ دوسرے کا عقد کیا جاتا تھا. تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا عقد قاعدے کے مطابق قابیل کے ساتھ ہوتا تھا اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا عقد حابیل کے ساتھ ہونا تھا. اتفاق ایسا ہو گیا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی وہ خوبصورتی میں کم تھی بنسبت اس کے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہو گئی. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی تو اصولاً اس کی شادی حابیل سے ہونا تھا. قابیل نے نہیں مانا اس کو، کہنے لگا نہیں وہ جو میرے ساتھ جو بہن پیدا ہو گئی ہے وہ میری بہن ہے اور میں اس سے
شادی کروں گا، عقد کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی حکم خدا تو یہ ہے، اب حکم خدا کے خلاف آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ایسا کریں گے کہ خدا کی مرضی معلوم کریں گے کہ کیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تھا اس زمانے میں کہ قربانی لی جا کے پہاڑ پہ رکھ دی جاتی تھی، قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا لیتی تھی، جلا دیتی تھی، تو جس قربانی کو آگ نے جلا دیا یہ سمجھا جاتا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ مال غنیمت کو بھی اس زمانے میں ایسے ہی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا اور اس کو آگ آ کے کھا لیتی تھی، یہ طریقہ تھا اس۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ خدا کی مرضی ظاہر کرنے کے لیے اب ایسا کریں گے کہ وہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مقبول بارگاہ ہے، اس کی بات سن لی جائے گی، اس کی مدعا سن لیں گے اور اس کے مطابق کام کریں گے۔ قربانی دونوں نے پیش کی۔ حابیل بکریاں چراتے تھے، انہوں نے بکری قربانی کے لیے پیش کر دی، اور قابیل کا کام زراعت تھا تو انہوں نے کچھ گیہوں کو پیش کر دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور گیہوں جیسے کہ ویسے رہ گئے، وہ بکرے کو آگ نے جلا لیا۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ بکرے والے کی قربانی قبول ہو گئی اور بکرے والا مقبول بارگاہ ہے اور اللہ اس سے خوش ہے، اور اس کی مرضی، اس کی جو خواہش ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ضابطہ بھی پہلے ہی سے جو حضرت آدم نے دیا تھا نکاح کا اس زمانے میں وہی تھا، تو بھی قابیل نے نہیں مانی، قابیل نے نہیں مانا، اور بجائے اس کے کہ وہ حضرت آدم کی بھی نہیں مانی اس نے، اور حضرت آدم نے اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہیں آپ۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اور جو ہے حضرت آدم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کر دیا، اور یہ انہوں نے طے کیا کہ خود حابیل کو قتل کر دیا گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، راستہ صاف ہو جائے شادی کا۔ تو انہوں نے حسد، تکبر، حسد، بغاوت، نافرمانی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا، کر ہی دیا۔ قرآن مجید نے پورا واقعہ بڑی تفصیل سے ہمارے لیے اس میں رکھا ہے، اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول ان پر تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ ہم کو کیا فائدہ اس زمانے کا واقعہ؟ قرآن مجید کوئی تاریخ اور ہسٹری کی کتاب تو ہے ہی نہیں، مگر تاریخ کی گوشوں سے جو اسباق اور عبرت انسان کو ملتی ہے قرآن مجید اس حصے کو بیان کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ اس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو گئی۔ اتنا قدیم تاریخی واقعہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ نے اس کو چونکہ تو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا یہاں پہ؟ تلاوت کیجئے ان پر ابن آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، سچا واقعہ بیان کیجئے۔